اما بعد ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتحاد اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ہم مختلف شخصیات کو دعوت دیتے ہیں جو قافلہ باطل سے قافلہ حق کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم ان کا انٹرویو شائع کرتے ہیں کہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ نے فرقہ اہل حدیث کو قبول کیا، اور وہ کون سی وجوہ ہیں جن کی بنا پر آپ نے فرقہ اہل حدیث سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت کے موقف کو تسلیم کیا۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے محترم بزرگوں کو تکلیف دی ہے تو یہاں تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ تفصیل سے فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں ان سے پوچھوں گا کہ اپنا نام اور پتہ بتا دیں۔ میں جی ضلع قصور کا رہائشی ہوں۔ ضلع قصور میں گاؤں ہے رتی پنڈی، وہاں ایک مدرسہ ہے مدرسہ کاشف العلوم، وہاں میں نے حفظ کیا۔ جج قوم سے میرا تعلق ہے، جج برادری سے۔ اس دوران میں پڑھتا تھا، ہمارے ہمسائے میں ایک مسئلہ حدیث بھی ہے، ان کے علماء وہاں آتے رہتے تھے تو مسائل کرتے تھے، قرآن حدیث کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ تو میں پڑھتا رہا، حفظ کیا۔ میں نے حفظ کرنے کے بعد لاہور میں داخل ہوا، مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ کامران بلاک میں ہے۔ میرے استادوں میں قاری افتخار احمد عثمانی صاحب تھے، قاری احمد میاں تھانوی، ان سے میں نے تجوید پڑھی۔ تجوید پڑھنے کے بعد مجھے تلاش تھی کہ میں کوئی مدرسے میں پڑھاؤں بچوں کو، تو مجھے سیالکوٹ میں ایک مدرسہ ہے جامع ابراہیمیہ اہل حدیثوں کا، مولا ابراہیم میر سیالکوٹی کا مدرسہ ہے، وہاں میں تقریباً 1.5-2 سال پڑھاتا رہا ہوں۔ وہاں کے ایک شیخ الحدیث ہے مولوی محمد علی جامع باز تھا، اس سے میرے مسائل میں باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے بعد میں تقریباً 30 سال تک انہی کے مدارس میں پڑھتا رہا ہوں۔ مثلا لاہور میں جامع قدس ہے چوک داجگرہ میں، جس کو کہتے ہیں مناظر اسلام عبد القادر روپڑی، وہ میرے پیچھے نماز بھی پڑھتا رہا ہے، اور میں وہاں مدرس بھی تھا اور امام بھی تھا۔ جڑا والا میں ایک مدرسہ ہے مولا عبداللہ ثانی صاحب، یہ وہ قافلہ تھا مولا عبداللہ ثانی صاحب اور مولا ابراہیم میر سیالکوٹی اور مولوی محمد علی سمسام اور ثناء اللہ مرسری، مولانا ثناء اللہ مرسری۔ اس وقت یہ جو ہوتا نا مولانا عبداللہ ثانی، یہ ثناء اللہ مرسری کے مدرسے میں مفتی تھا۔ ان کے گھر میں 2 سال رہا ہوں میں، جڑا والا میں۔ اسی دوران میرا کیونکہ بنیادی ذہنی طور پر میں ایک درویشی صفت کو، یعنی کہ ذکر الہی اور درویشوں کو میں ڈھونڈتا تھا بھی اللہ والے لوگ کہاں ہیں، تو میں ان کے رسائل وغیرہ جیسے محدث شیخ اہل حدیث میں اکثر ان کو مطالعہ کرتا تھا میں۔ اس دوران کچھ ایسے مسائل جو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ ان کے کرنے کا ہمیں کہا جاتا ہے کریں، یہ سنت رسول اللہ ہے، اور ہم آئے اس طرف اس لیے تھے کہ کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے علاوہ تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہمارے پاس 2 ہی اصول ہیں، قرآن اور حدیث۔ میں نے کہا اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے، ہم یہی چاہتے ہیں قرآن حدیث کو مانا جائے، اس کے علاوہ ہم کسی بات کو۔ تو یہ جو حنفی ہے نا جی، کہتے ہیں یہ حنفی جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو مانتے ہیں، ان کی فقہ کو مانتے ہیں، حدیث قرآن کے خلاف ہے، ان کو 17 جیسے یاد ہے بس جی امام ابو حنیفہ کو، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ تو میں ان کے سارے بڑے غور سے پڑھتا تھا، تو ہمارے جتنے بھی مقتدی تھے نا اہل حدیثوں کے، وہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ جیسے امام کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، تو پیچھے سب کہتے تھے، جیسے آمین نہیں کہتے اسی آواز میں، سبح اسم ربک الاعلی، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آیتوں کے جواب دیتے تھے۔ اب حال ہی میں محدث میں لکھا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، یعنی کہ اس کا ثبوت نہیں قرآن حدیث میں۔ یہ حدیثوں کا یہ عبد الرحمن مدنی کا رسالہ ہے، لاہور مدرسہ ہے، یہ روپڑی خاندان سے تک لگتا ہے، عبد الرحمن مدنی، ان کا رسالہ ہے محدث، اس میں لکھا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ایک اور میں نے ایک رسالہ دیکھا، اس میں لکھا ہے جو عید میں نماز عید نہیں پڑھتے، عید نماز کے پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو عجیب ہے، یہ تو رٹ لگے ہوئے تھے عورتیں عیدگاہ میں آئیں، عورتیں عیدگاہ میں آئیں، دعا میں شامل ہوں، جب دعا ہی نہیں ہے تو عورتوں کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حدیث ہی نہیں ہے دعا مانگنے کی، کوئی حدیث نہیں دعا مانگنے کی۔ انہیں کے علماء نے کہا کہ ہم تو 30 سال 32 سال سے 50 سال سے مانگتے آئے دعا ہر جگہ پورے پاکستان میں برصغیر میں، تو یہ آپ نے کہا حدیث ہی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں کچھ ایسا خدشات سے پیدا ہوا کہ کل یہ کہیں رفدیابی نہیں ہے تو ہم کر جائیں گے۔ یہ 30 سال تک ہم نے آیتوں کے جواب دیے ہیں،
ان پر کیس بھی کرنا ہے، کیس اس لیے کرنا ہے کہ میں 30 سال میری زندگی برباد کی، اب کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، تو یہ 30 سال میرے کس سال میں گزرے؟ نافرمانی میں گزرے۔ تو میں نے پھر ان سے کچھ ایسے باتیں کی کہ میں نے کہا حدیث پاک کرتے ہو تم، مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہتے ہو قرآن پاک کے بعد مسلم اور بخاری ہے، کس نے کہا؟ رسول کریم نے کہا ہے، نبی پاک نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد بخاری مسلم کو ہی ماننا۔ کس حدیث میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے، تم حدیث کو مانتے نہیں ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو حدیث نہ کہا جائے، نہ غیر مقلد کہا جائے، تقریر کرتے ہیں، میں سب کروں گا تقریر کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نبی پاک نے کہا نہ پڑھو، 3 دن پڑھی، 3 دن بعد پڑھی نہیں ہے۔ میں ایک بھابھی سے بات کی، میں نے کہا آپ تراویح کو پڑھتے ہیں، آپ تو حدیث ہیں، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے نہیں سی پڑھی، ہاں 3 دن تو بعد منع کیا کہ اور کسی فرض نہ ہو جان۔ تو میں کہ اس طریقے اکبر کوئی حدیث سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیوں نہیں پڑھی تھی؟ 2.5 سال کا خلاف رہی اس طریقے اکبر کی، تو انہوں نے کیوں تراویح 5 جماعت پڑھائی؟ ان کو حدیث سمجھ نہیں آئی، تم کو حدیث سمجھ آئی کہ فاروق اعظم نے شروع کیا ہے، تم تو تقریر کرتے ہو اور تراویح میں نہیں کرتے، ایک بات مانتے ہو ایک بات کو حل کرتے ہو، پتہ فرون بباز، کس پر مان لاتے ہو کس پر انکار کر دیتے ہو۔ تو میں نے کہا یہ حدیث پاک کی بات کرتے ہو، تو اب حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ خطبہ جمعہ مختصر کرو اور نماز لمبی کرو۔ پورے پاکستان کے وہابیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ خطبہ لمبا کو پڑھتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے خطبہ لمبا پڑھو؟ دوسری بات یہ ہے، میں نے ان کے محدثوں کو دیکھا، مقرروں کو دیکھا، شیخ الحدیث کو دیکھا، ننگے سر پھر رہے۔ پوچھا کیوں؟ اچھا ننگے سر کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ کون ڈٹائی سے کہتے ہیں کون کہتا ہے ننگے سر نماز نہیں ہوتی؟ اس میں ایک حدیث میں ننگے سر پڑھی نہیں، اس پوری کتاب پڑھی میں نے، کہتے ایک کپڑے میں نے پاک میں نماز پڑھی۔ میں نے کہا ایک کپڑا میں دیتا ہوں، چادر مسٹر ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہوں، تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، سلوار بھی پہنتے ہو، کرتا بھی پہنتے ہو، واسکا بھی پہنتے ہو علامہ صاحب، اور ننگے سر پڑھتے ہو نماز، یہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث ایک کپڑے والی حدیث۔ جب کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ ٹوپی پہنے تو ٹوپی پگڑی پہنو، اور جو علماء دیوبند کا یہ وتیرہ ہے کہ پگڑی پہنتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اور رفع دن سنت ہے، حضور نے زندگی پر رفع دن کی تھی، ایک حدیث بھی نہیں کہ نہ کرنی۔ میری تحقیق میں یہ ہے کہ حضور نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا رفع دن کرو، یہ سب فیل حدیثیں ہیں، ایک حدیث بھی کوئی نہیں ہے، اور نہ کرنے کی کوئی حدیث ہے۔ محدثین کا یہ وتیرہ ہے، ان کا کوئی اصول ہے، کوئی اور فیل حدیث جب متضاد ہو جائے تو کوئی عمل کریں گے، فیل کو چھوڑ دیں گے۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک وہابی کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دن کی تھی، میں کس نے کہا ہے؟ صحابی کہتا ہے میں در قول صحابہ حجت نیست، در قول صحابہ حجت نیست، تم تو کہتا ہے صحابی کے قول حجت نہیں ہے، تو یہ صحابی روایت کر رہا ہے۔ حضور فرمایا نبی پاک نے میرے عمر ایک میرے ابوبکر رفع دن کرنا، کہاں لکھا ہے؟ حدیث ایک دکھاؤ، رفع دن کرنے کی ایک حدیث دکھا دو، کرنے کی ایک، حضور نے فرمایا کرو، حکم کیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہاں لکھا ہے؟ اور نہ کرنے کی میں دکھاتا ہوں۔ فرمایا میں ثابت نماز پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہے ہو؟ جیسے گھوڑے کرتے ہیں، کہتے ہیں جی گھوڑے نہیں کرتے، نہیں میں گھوڑے پر سوار تھا ٹانگے پر، یقین سے بات کرتا ہوں، میرے پاس ایک حدیث تھا، کہتا عاشق صاحب تجھے رفع دن چھاڑ دیتی ہے، یہ عجیب گل کی تھی، میں یار رفع دن چھاڑ دیتی ہے، میں 30 سال کی تھی، 30 سال کی تھی، قیامت کا دن ہویا، رب پوچھے گا عاشق تو رفع دن کی ہے، میں جی کیتی 30 سال، اور چھڑی کہوں میں حدیث پڑھ لی مسلم شریف دی کہ سرکار نے فرمایا صحابہ تم کو دیکھ رہا ہوں میں، تم ایسے ہاتھ اٹھاتے ہو جیسے گھوڑے اٹھاتے ہیں، تو میں قیامت والا کو کہ میں نے چھوڑ دی، تو کہنے کا ابھی کہنا تھا جی گھوڑا تھا یہ کرتے ہیں، نہیں کرتے، میں نے کہ کوشوان موجود ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں، اسی دوران اللہ ہوا ہے گھوڑے نے ایسے کیا، وہ گھوڑے کوشوان کا نام حضرت اسماعیل ہے، اور یہ کون کا ہے؟ ہمارے قوم کا ہے، میں نے دیکھ لی، تم کا تو یہی کرتا ہے، اتنا انکار کرتے ہو حدیث کا ڈٹائی کے ساتھ، اور ضد ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت سے، ضد ہے لنگر سے نماز پڑھیں گے۔ میں تو سامنے ظہیر کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں، خدا کے لیے نماز لنگر سے نہیں پڑھتے ہو، خدا کا خوف کرو، حضور سے کیا دعوت ہے؟ حضور سے دعوت ہے، لنگر سے نماز حضور نے ایک بھی نہیں پڑھی، سنت رسول ہے، صحابہ گرمی میں لنگر سے نہیں پڑھتے تھے، آپ کو جنگ کے حالت میں دیکھا گیا سر میں کپڑا تھا، اور فتح مکہ کے موقع دیکھا گیا کپڑا تھا، جمعہ پڑھا رہے ہیں کپڑا تھا، دوپہر کو دیکھا گیا کپڑا تھا، چلے بھی نہیں ہے اور نمازی بھی پڑھی،
آپ کو ضد ہے, کپڑا پھینک دیتے ہو سامنے. کیوں؟ یہ دیوبند ضد نہیں ہے. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کے حضور حدیث سے مقابلہ کرتے ہیں. میں نے ایک سوال کیا کہ تم کہتے ہو بخاری بخاری بخاری, مجھے ایک حدیث دکھا دو کہ امام بخاری کی تقریر تو کرتے ہو, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تقریر نہیں کرتے, وہ تابعی ہیں اور یہ 300 سال بعد کتاب لکھتے ہیں. امام بخاری کو ہم بھی مانتے ہیں. حضور پاک کی ایک حدیث ہو کہ نبی پاک نے فرمایا ہو کہ میرے بعد امام بخاری آئے گا, اس کی کتاب کو صحیح ماننا, قرآن کے بعد اس کا مقام ہے. تم اللہ کے نبی کی بات کو ثابت کر دو کہ کہاں لکھا ہے کہ اس کے امام بخاری کی بات کو ماننا, یہ تم ثابت نہیں کر سکتے. اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ جو بندی حدیثوں نہیں مانتے, یہ قرآن نہیں مانتے. خدا کی قسم میں نے مرنا ہے, میں نے مرنا ہے, اللہ قبر میں جانا ہے, آپ نے مجھے نہیں بچانا. میں آج جھوٹ بولوں گا نا تو مجھے آپ نے نہیں بچانا, مجھے میں خود جواب دینا ہے. جب تک میں 30 سال غیر مقلد رہا ہوں, حدیث کرتا رہا تھا, میں حدیث کا نام صحیح نہیں جاتا ہمیں, تو اس وقت تک مجھے قرآن یاد نہیں ہوا. کیوں نہیں یاد ہوا؟ میرے پاس کتاب ہے. اس وقت تک مجھے قرآن یاد نہیں ہوا. جب سے میں نے توبہ کی ہے, میں دعوے سے بات کرتا ہوں, پورے پاکستان کے غیر مقلد قاریوں کو دعویٰ کرتا ہوں, میں دعویٰ دیتا ہوں مجھ سے قرآن پڑھ لیں یاد میں. یہ کتاب ہے, یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کہتا ہے معین الحفاظ المعروف مشابہات القرآن معلومات قرآنی, تالیف استاد القراء والمجودین الشیخ القاری المقری محمد ادریس عاصم فاضل مدینہ یونیورسٹی. یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ اس طرح کی کتاب اس سے پہلے شائع نہیں ہوئی. یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے, یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے. یہ لکھتا ہے میں نے اس کتاب سے تقریباً زیادہ نہیں تو 100 کے قریب غلطیاں نکالی ہیں. اتنی بڑی کتابیں نہیں ہیں, اس کے مشابہ میں نے غلط کیے ہیں. یہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ 5 دفعہ ہے, میں کہتا 6 دفعہ ہے. یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا 87 مرتبہ ہے, ایک اب 90 مرتبہ ہے. کہتا ہے یا ایھا النبی 11 مرتبہ ہے, میں 13 مرتبہ ہے. کہتا ہے یا ایھا الناس 17 مرتبہ ہے, مگر 20 مرتبہ ہے. کہتا ہے کلوا واشربوا 2 مرتبہ ہے, میں 3 مرتبہ ہے. ایسے میں نے اس کی 100 غلطیاں نکالی ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں فریدریس کو کہ اس کی پوری جماعت کے وابی قاریوں کو کہ مجھ سے مقابلہ کریں جہاں مرضی. کیوں مجھے یاد نہیں ہوا قرآن؟ یہ بات آپ کو بتاتا ہوں, مجھے قرآن یاد کیوں نہیں ہوا اس دوران کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کہتا ہے, اللہ فرما رہا ہے, شعرا فرما رہے ہیں کہ لوگوں جب قرآن پڑھا جائے سنو اس کو. وہاں باقی سنتے نہیں تھے, ہم پیچھے پڑھتے تھے, اللہ کا انکار کرتے تھے, اللہ کے قرآن کا انکار کرتے تو کہتے تھے یہ آیت کافر واسطے ہے, یہ آیت تو کافروں کے لیے ہے. وہ 7 آیتیں ہیں قرآن پاک میں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, سب مومنوں کے لیے ہیں, ایک بھی کافروں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے یہ گستاخی قرآن ہے. قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کو سننا چاہیے, فرض ہے. تو ہم فرض کے طالب تھے, ہم گستاخ رسول تھے, گستاخ قرآن تھے, اس لیے ہم قرآن یاد نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے علماء دیوبند کو قرآن یاد ہے, یہ قرآن کے حافظ پکے ہیں. کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں, نبی کے فرمان کو مانتے ہیں, حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن حدیث پر عمل نہیں کرتے. اگر کچھ بات کرنا چاہیں. یہ جو آپ نے اہل سنت والجماعت کے موقف کو تسلیم کیا اور غیر مقلدین سے توبہ کی, اس کی یہ وجوہات بھی تھی اور ان کا اثر یہ پڑا کہ آپ کو قرآن کریم کی یاد میں یقین سے کہتا ہوں جی. تو جب آپ نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو قرآن کریم مجھے کیونکہ قرآن حق ہے, کون سا آدمی کو قرآن نہیں آ سکتا, سچا کون سا اللہ باپ قد جاءکم من اللہ نور ہے یہ قرآن, اور نور اس کو آئے گا جس پر اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہتا ہے. اور غیر مقلدین نے جو یہ کتاب لکھی تو آپ کو اس پہ بھی اشکالات ہیں کہ بہت سی باتیں اس میں غلط لکھی گئی. یہ کتاب میں نے چیلنج کیا, اس کے قاری عبدالودود عاصم صاحب ہیں, قاری عبدالودود عاصم صاحب, یہ قادسیہ میں تراویح پڑھاتے ہیں. پھر کوئی امام کعبہ نے سدیسہ ثانی کہا ہے, اب جامعہ اسلامیہ میں آئے تھے کل سدیسہ, اس وقت انہوں نے خطاب دیا تھا. سدیس اس سے میری بات ہوئی ہے عبدالودود عاصم صاحب سے بھی, آپ کے استاد نے, آپ تو کہتے ہیں عالم اسلام کا بہت بڑا قاری ہے, تو میں نے کہا یہ کتاب سے غلط لکھی ہے. قرآن کی آیتوں کو کم بتاتا ہے, زیادہ ہوتی ہیں, زیادہ کہتا ہے کم ہوتی ہیں, تو کیا ہے, کیوں ایسا کیا ہے؟ اس کو قرآن فہمی کا علم نہیں ہے. اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے تو قرآن کی آیتوں کا پتہ نہیں ہے, تو حدیث کو تو سمجھنا اور مشکل ہے. یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان پر علم نہیں ہے؟ اچھا, غیر مقلدین کی جو عوام ہے
علماء تو قرآن حدیث کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، چاہے وہ دعویٰ بلا دلیل ہے یا عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کی عوام کیسے عمل کرتی ہے؟ یہ ضد ہے جی، یہ ان کی ضد ہے دیوبندیوں سے. میں تو کہتا ہوں تقلید کرتے ہیں، تقلید بتاتا ہوں کرتے ہیں. میں 10,000 عالم اکٹھے کر لے آپ 10,000 غیر مقلد، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک لفظ ذالک کس نے کہا ہے؟ یہ ذال ہے. امام بخاری نے کہا ہے، امام مسلم نے کہا ہے، امام ترمذی نے کہا ہے، صاحب مشکات نے کہا ہے. کس نے کہا یہ ذال ہے؟ میں اس کو نون مانتا ہوں، میں اس کو ذال نہیں کہتا. تم کیسے کہو گے ذال ہے؟ یہ کہتے ہیں میں قرآن سے بتاؤ کہاں ہے ذال. نہیں بتا سکتے. کہاں لکھا ہے حدیث پاک میں یہ ذال ہے؟ نقشہ بنا ہوا ہے. یہ کس کا ہے؟ اجماع امت ہے، یہ فقہ ہے. امت نے اس کو ذال کہا ہے. تم فقہ کو مانتے ہو، اجماع امت کو مانتے ہو، پھر بھی کہتے ہو ہم غیر مقلد ہیں. یہ کیسے تقلید ہے؟ یہ قرآن کو قرآن میں پڑھنا چاہیے. کیوں؟ یا حجاج بن یوسف نے زبر لگائے ہیں، کہتے ہیں بدعت ہے. یہ کیوں نہیں کہتے یہ بدعت ہے؟ ان کو تراویح نہیں پڑھنی چاہیے، کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور تم نے جاری کیا اس کو. نہیں پاک صحابہ نے صدیق اکبر کے دور میں نہیں پڑھی گئی، تم کیوں پڑھتے اس کو؟ آپ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اما عائشہ کے بھی منکر ہے. کیسے بتاؤں آپ کو؟ اما عائشہ کے منکر ہے. کہتے ہیں کہ اما عائشہ سے روایت ہے کہ آپ کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ سرکار کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں کہا آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 11 رکعتیں، اور تم 11 رکعتیں حدیث بیان کرتے ہو اما عائشہ کی 8 پڑھنے کی وجہ سے، 8 پڑھی جائے وہ حدیث بیان کرتے ہو. سارا سال پھر ایک وتر پڑھتے ہو، سارا سال ایک وتر پڑھتے ہو، حدیث پڑھتے ہو اما عائشہ کی 11 رکعت والی 8 نفل اور 3 وتر. وہ پڑھ جامع نہیں کرتے، منکر حدیث ہو تم. کیا کرتا ہوں؟ یہ منکر حدیث ہے، حجاج فرد نہیں ہے، اہل حدیث نہیں ہے. وہ کہاں لکھا ہے اہل حدیث نام رکھو؟ قرآن کہتا ہے مسلمین رکھو نام. وسماهم المسلمین نہیں لکھا، اور اس لیے تمہارے سے ایک فرقہ نکلا ہے وہ مسلمین بن گیا. کہتا ہے حدیث لفظ نہیں کہیں لکھا، کہتا ہے وسماهم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ نے تمہارا مسلمین رکھا ہے، تم واپی کہاں سے آ گئے؟ تو یہ 100 سال سے پہلے انگریز کو درخواست دی گئی تھی کہ ہمیں یہ نامزد کیا جائے. کہتے سارے امام اہل حدیث تھے، وہ محدثین تھے، وہ حدیث لکھنے والے تھے. فرقہ اہل حدیث جماعت اہل حدیث نہیں تھی پہلے. یہ سب تسلیم کرتے ہیں جماعت کا اگر ہے تھی درخواست دینے کا مقصد کیا؟ دیوبندی کوئی بات نہیں ہے، دیوبندی کوئی بات نہیں ہے. واللہ میں نے مرنا ہے، اب مر جاؤں کل مر جاؤں، مجھے امام ابو حنیفہ نہیں چھڑانا. وہاں آپ نہیں چھڑانا مجھے. امام ابو حنیفہ قرآن کے قریب تر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ تو قرآن کے قریب تر ہیں. کیسے قریب تر ہیں؟ دلیل دیتا ہوں میں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ قرآن کے قریب ہے، امام ابو حنیفہ ہے. آمین کی باری آتی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. قرآن کے قریب تر ہیں. دعا آستہ مانگو. قریب ہے کہ نہیں؟ قریب ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. ذکر کم کرتے ہیں. میں نے عجیب بات دیکھی آپ کو بتاؤں. یہ بوگا بلوچا مدرسہ ہے، بوگا بلوچا میں وہاں 1 سال پہلے 15 مئی 2008 کو 15 مئی دلیل بتاتا ہوں آپ کو. 15 مئی 2008 کو 15 مئی 2008 کو وہاں اس کی اجتماع ہوا ہے آل پاکستان قرہ کانفرنس. اس میں قاری یحییٰ رسول لگنی، قاری عزیر صاحب، قاری ابراہیم میر محمدی اور قاری ادریس آصف صاحب، یہ سب قاری گئے تھے. انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تھی، میں بھی گیا وہاں. انہیں کچھ کہنا تھا آپ بھی کچھ بیان کریں مشابہات کے بارے میں. پھر انہوں نے کہا شاید اس کتاب کے بارے میں کچھ کہہ دے، مجھے ٹائم نہیں ملا. وہاں کیا ہوا آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں میں. 15 مئی کو زور کا ٹائم کیا ہے؟ 15 مئی کو زور کا ٹائم کیا ہے؟ 2-2:30 بجے نماز پڑھتے ہیں عام تقریباً. اللہ حاضر ہے کہ 2:30 بجے جماعت زور کی ہوئی بونگا بلوچا میں. 2:30 بجے زور کی جماعت ہوئی تو امام نے 2 رکعت پڑھی. ساتھ ہی ایک اور رکعت کھڑی ہوگی، ایک جماعت اور کھڑی ہو گئی. مجھے کہا یہ بھی نماز پڑھ لیں. میں نے کہا کون سی نماز؟ عصر کی پڑھ لیں. 2:35 پر عصر کی نماز سے کھڑی ہو گئی. نہ بادل ہے نہ
برسات اندھیری ہے، دھوپ سخت گرمی ہے، یعنی جیسے کلر پہ جائے گا، جیسا کریں سے کلر پہ جائے گا. تو یہ دین اپنے باپ کا نہیں ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. امام ابو حنیفہ کا مطلب قرآن کا خریدار ہے. یہ کسی بار پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے خلاف ہے. آپ حضرت قاری صاحب غیر مقلدین کے نام کوئی اہم پیغام دینا چاہیں؟ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے حدیث کا انکار نہ کریں. ننگے سے نماز نہ پڑھیں، نہیں ہوتی تو کہتے کون کہتا ہوتی، مگر ہوتی نہیں ہے، نہیں پڑھنی چاہیے، آدم کے خلاف ہے. کیوں؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی. لباس سے نماز پڑھو. ایک نماز ایک کپڑے میں شلوار پہنتے ہو، واسکٹ پہنتے ہو، اوپر سے قمیض پہنتے ہو، ایک کپڑا کیسے ہو گیا؟ دوسرا پیغام میرا یہ ہے، ان کو پورے پاکستان کے اہل حدیثوں کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ لقمان حکیم نے کہا تھا کہ اپنی آواز کو آستہ رکھیں. ان کی مساجد میں اتنے اسپیکر بڑے ہوتے ہیں کہ پریشان کرتے ہیں. ہمارے گاؤں میں پتہ کیا ہوتا ہے، صبح نماز کھڑی ہوتی ہے دیوبندیوں کی مسجد میں، تو ان کا خطیب ہے، وہ کہتا ہے، اس کا نام محمد یعقوب ہے، اس کی بات لاؤں آپ کو میں اور ٹائم ہو تو. سب سے بڑا دھچکا مجھے یہاں لگا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد محمدی تھی، مسجد محمدی اہل حدیث. وہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یہ مسجد میں بنا دوں؟ تو یعقوب صاحب نے کہا کہ ہاں جی بنوا دو. کہتا ہے یار محمدی کا نام جو ہے نا، یہ پتھر اس کو نیچے کرا دو. یہ بات آپ سے کرتا ہوں، سارا گاؤں گواہی دے گا اس بات کی. 10 سال کے بعد یہ انہوں نے کیا کیا، پتھر اتار دیا اور حاجی علی محمد کا پتھر لگا دیا. وہ حاجی صاحب کراچی چلے گئے، آئے نہیں. سال بعد پھر لگا دیا محمدی مسجد الحدیث. پھر کویت والوں سے رابطہ کیا، حاجی مسجد بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ محمدی کو اتارنا پڑے گا. انہوں نے پھر اتارا محمدی مسجد کو، لفظ محمدی اتار دیا، محمد کے نام کو نیچے اتار دیا، وہاں عبداللہ بن رواحہ لکھ دیا. وہ مسجد بنی اور سارے گاؤں گواہ ہے. وہاں افتتاح ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ مسجد کا افتتاح، وہاں ویڈیو کیسٹ بنی، علماء نے تقاریر کی. وہ اسٹار بھی تھا میرے پاس، اب پتہ نہیں کہیں گئے، وہ ہو گئے، بڑا سارا گاؤں ہوا اس چیز کا. عبداللہ بن رواحہ کی مسجد کا افتتاح ہوا. میں نے کہا غازی علم الدین شہید ایک گستاخ رسول خدا کر سکتا ہے، تو عاشق کا تجھے تو غیرت نہیں آتی کہ یہ مسجد کا نام ہٹا رہا ہے محمدی کا، تو ان کو سمجھاؤ. میں نے اس کو باواز بلند احتجاج کیا. میں نے کہا اس کو لگاؤ، تم گستاخ رسول ہو. انہوں نے اس خوف سے لگایا، شوق سے نہیں. اب شوق سے لگاتے تو پہلے بتاتے ہی نہ، یعنی کہ پیسے لے کر محمد کا نام اٹھا دیا. یہ کہاں کا عشق رسول ہے، کہاں کا فی اللہ کے رسول مرتے ہیں. یہ بات صحیح پکی بات ہے. تو یہ میں کو یہ اہل حدیثوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن کو مانیں، قرآن کے احکام پر عمل کریں اور اپنے اسپیکروں کو ان کی آواز کم کر دیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. تو نماز میں بھی پڑھتے ہو، ان اسپیکر لگاتے ہو، اور لقمان حکیم نے کہا تھا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آستہ رکھو. قرآن کا خلاف ہے، تم اسپیکر لگاؤ ہی نہ. کیوں لگاتے ہو؟ کہاں لکھا ہے اس میں؟ میں نے کہا بابی سے پوچھا میں کہ یہ دعا کیوں نہیں مانگتے آپ جنازے کے بعد، کیوں دعا مانگتے؟ کہتا ہے حدیث سے نہیں دیکھا. میں کہا حدیث میں نہیں دیکھا، وہ مدعا بڑھ گیا ہے، اس کو ضرورت ہے دعا کی، تڑپ رہا ہے، کوئی دعا بھیجے. تم کہتے ہیں یہ حدیث سے نہیں آیا. کہتے ہم بالکل ادبی پاک کی بات مانے کہ ہم تو نہیں مانگتے. میں نے کہا مجھے دکھاؤ، بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ صبح کی نماز فجر پڑھے جائے تو درس قرآن دو. کس حدیث میں لکھا ہے؟ عشاء کے بعد جلسے کرو اور مولانا منظور کو بڑھایا جائے. شیر پنجاب شیر پاکستان آ رہا ہے، مولانا منظور صاحب آ رہے ہیں، جلسہ اور عشاء کے بعد کہاں لکھا ہے جلسے کرو؟ لکھا ہے حدیث میں؟ حدیث میں آتا ہے عشاء کے بعد سو جاؤ. تم جلسے کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ مسجد میں نعرے لگاتے ہو، نعرہ تکبیر فلاں مولوی زندہ باد، کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ سارے کہاں سے؟ حضرت آپ اہل سنت والجماعت کے نام کوئی اہم پیغام مبارک؟ یہ پیغام میرا ہے کہ میں سمجھتا تھا پہلے کہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہے جو جنتی ہے، اور یہ کہتے تھے تو مبارک ہو ابھیو تو جنتی جی، یہ بھی کہتے ہیں علماء. آتے ہیں شیر بیٹھتے ہیں ابھیو تو مبارک ہو تو جنتی جی. اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان اور کافر کی جنگ ہم سنتے تھے ہے، مسلمان اور کافر کی جنگ ہے. خدا کی قسم آج مجھے عمل سے ثابت ہوا ہے کہ جنگ دیوبندی کی اور کافر کی ہے.
तालिबान को पूरी दुनिया के मुसलमान, तालिबान को अमेरिका, बरतानिया, काफिर मारने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो? देवबंदी है। पाकिस्तान में जब मसाजिद गिराने का वक्त आता है, मदरसे गिराने का वक्त आता है, उनको गिराया जाता है, जलाया जाता है और अफसर जैसे अजीम मदारस को राख कर दिया जाता है, वो देवबंदी है। तौहीद रिसालत का टाइम आता है तो देवबंदी आगे होते हैं। सिपाही साहबा का टाइम आता है, देवबंदी आगे होते हैं। जेल में जाना पड़ता तो ही जाते हैं। तो ये तो लोग अतीउल्लाह की रसूल का दावा लगाने वाले घर में बैठ जाते हैं। तो दावे में हक दावा करते हैं, अमल नहीं है। कबूर मक्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तो मैं उलमाए देवबंद को मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि वल्लाह आपकी जमात और सबसे बड़ा आपकी जमात में एक इतना बड़ा ग्रोह है जो ऐन कुरान को मान रहा है। और क्या है वो? निकल जाओ अल्लाह के लिए और अपने घर बार छोड़ दो। तअमुरून बिल मारूफ, अच्छाई का हुक्म करो और बुराई से रोको। हुक्म और बैल लगाते हैं जेब से राय बिनने वाले। इससे बड़ी जमात क्या हो सकती? हक की एक जमात तुम होगी जो हक पर कायम रहेगी। वो उलमा देवबंद की जमात है। ये किसी उलमा मुकर्रिरीन के शोबे से, मुनाज़रीन के शोबे से, मुबल्लिगीन के शोबे से और मदारिस के शोबे हों या तबलीग रायबिन के शोबे हों या तालिबान के शोबे हों, ये सब अल्लाह के एक जमातें हैं जो अल्लाह के दिन की खातिर काम कर रही हैं। हज़रत क़ारी साहब, आपका क्या अज़म है? आइंदा आप किस हवाले से अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पे अमल करते हुए आप उसकी खिदमत करना चाहते हैं? मैं खिदमत ये करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब रिटायरमेंट हूँ, मैं सरकारी मुलाजमत हूँ, मैं रिटायर हो जाऊँ तो मैं सिर्फ अल्लाह के नाम पर पाकिस्तान के पूरे मदारिस में मैं हुफ़ाज़ कराम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कुरान याद क्यों नहीं होता। इसके मुतल्लिक़ मैं हर मदरसे में जाकर एक घंटा ये अल्लाह के लिए टाइम देना चाहता हूँ कि उनको बताऊँ मुतशाबिहात क्या शय है और कुरान क्यों बोलता है पढ़ते पढ़ते, इसकी क्या वजह है। इसके बारे में मैं उनको इस काम में जिंदगी सर्व करना चाहता हूँ। जैसा कि आप हज़रात ने क़ारी साहब की गुफ्तगू सुनी कि क़ारी साहब ने फरमाया कि कुरान और हदीस के दावे पर हमें दावत दी गई और हमने गैर मुक़ल्लिदीन की दावत को कबूल किया। और यानी बहुत से साल क़ारी साहब गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े 30 साल तक बड़े बड़े उलमा के इमाम भी रहे। और उनमें रहने के बाद क़ारी साहब ने तज्जिया ये किया कि गैर मुक़ल्लिद का दावा कुरान का है लेकिन कुरान उसके साथ नहीं है, दावा हदीस का है लेकिन हदीस उसके साथ नहीं है। यानी दावा कुछ है और अमल उसके खिलाफ है। और फिर गैर मुक़ल्लिदीन 30 साल एक मसला, फिर 10 साल और मसला, फिर 30 साल और मसला। अगर हक होता तो एक होता, आए दिन बदलता ना। और फिर तीसरी बात कि क़ारी साहब ने फरमाया कि जब गैर मुक़ल्लिद हुए तो अदब रुखसत हुआ, जब अदब रुखसत हुआ तो इल्म रुखसत हुआ, जब इल्म रुखसत हुआ तो बुनियादी तौर पे कुरान करीम भी भूल गया। यानी गैर मुक़ल्लिदियत की इतनी बड़ी बदबख्ती और नहूसत है कि जब आदमी गैर मुक़ल्लिदियत को कबूल करता है तो कुरान से भी महरूम, सुन्नत से भी महरूम, अकाबर के अदब व एहतराम से भी महरूम। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत वल जमात मसलक हक को दुनिया में फैलाने की और इसके तहफ़्फ़ुज़ की तौफीक अता फरमाए।